السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ آج ہم اپنے نئے لیکچر کا آغاز کریں گے، جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کیوں کر ضروری ہے، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو کہا کہ اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت کر دے تو نبی کی اتباع کرو۔ یقیناً یہ بہت بڑی نوید ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اتباع کرنے والے جانتے تھے کہ آپ کے ہر حکم کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ زبانی طور پر حکم دیں یا عملی طور پر کر کے دکھائیں، اس وجہ سے وہ کبھی اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر نہیں رکھتے تھے۔ مثلاً یہ کہتے ہیں نا کہ اپنی کوئی بھی بات ہے اور اسے ویلیویبل بنانے کے لیے کہہ دینا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یا پھر ہم بعض اوقات یہی بات میں پچھلی والی بات رپیٹ کروں گی کہ کسی بھی پوسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث ہے، اس طرح سے کچھ دیا جا رہا ہوتا ہے بغیر حوالے کے اور بغیر جانچ پڑتال کے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کیا کرتے تھے، وہ کبھی بھی رسول اللہ کی بات کے اوپر اپنی بات میں نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہن، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر اپنی بات کو فوقیت دیں یا ان کی طرف کوئی بھی بات منسوب کر دیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں مسئلے میں رائے سے کام لیا، اگر وہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ فتویٰ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے علم کے مطابق چھان بین بھی کر لی ہے، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جائے تو یہ میری کوتاہی ہے اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ انہوں نے کیا کیا، چھان بین کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اگر قرآن حدیث کے خلاف جا رہی ہے میری بات تو یہ میری کوتاہی ہے اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے اس بات سے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی رائے دیتے ہیں نا۔ لوگوں کو اس بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ فتاویٰ دینے والوں کو بھی اور قبول کرنے والوں کو بھی یہ جرم ہے، خطرناک جرم ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی فتویٰ دینا یا اپنی رائے سے فتویٰ دینا، اور اس کی سزا بدترین عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ کبھی اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوخ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا خیانت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خائن کو پسند نہیں کرتے نا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو قبول کرنے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔